ڈاکٹر احسن نوید یہ بتائیں، ان کے 2 بچے بھی ہیں، تو پوسٹ انسیڈنٹ ٹراما جو ہے اس سے یہاں ہم بیٹھے ہوئے اسٹوڈیو میں ہمیں جب پتہ چلا ایک شاکنگ تھا سب کی فیملیز کے لیے جن کے بھی بچے ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں. وہ ایک ماں بھی تھی، بہن بھی تھی، بیٹی بھی تھی، ایک بیوی بھی تھی. تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے بعد بچوں پہ کیا امپیکٹ ہوگا؟ اور یہ بتائیے کہ آپ سیٹسفائی ہیں؟ ایک تو گیپ بہت آیا ہے جب تک کلپریٹس کو ڈھونڈتے ہوئے یا ڈاکٹر صاحبہ کا پتہ چلاتے ہوئے، پھر ڈیڈ باڈی ملی، درمیان میں لوپ ہولز بہت زیادہ ہیں. کیا آپ سیٹسفائی ہیں اب تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جب ہم کسی کو جانتے ہوں، اس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوں، اور وہ ایک بہت ذمہ وار شخص ہو ڈاکٹر کی طرح، تو obviously ایک شوق ملتا ہے پورے علاقے کو، اس کے کولیگس کو، سوسائٹی کو۔ ہم لوگ منڈے کو پروٹیسٹ جو ہم کرنا چاہ رہے تھے وہ بیسیکلی یہ تھا کہ ہم پولیس کے پاس جاتے ہیں، ہم ایڈمنسٹریشن کے پاس جاتے ہیں، اور ہم مل کے ایفرٹس کرتے ہیں کہ وہ زندہ آ جائے۔ ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو obviously جو میں نے اسٹڈی کیا ہے کہ جیسے یہ سوشل میڈیا پہ نیوز آئی، بریک ہوئی کہ انفارچونیٹلی وہ شہید ہو چکی ہیں، یعنی کہ شی از نو مور، ان کی ڈیتھ ہو چکی، تو اس سے بہت زیادہ شاکنگ ایسپیکٹس پوری فیکلٹی کے لیے، سارے کولیگس کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے۔ ڈاکٹر عامر اسرار صاحب بھی obviously he was there۔ انہوں نے ساری، جس طرح انہوں نے مینشن کیا کہ وہ فوٹیج جو ہے، جو مین فوٹیج جس میں وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ جا رہی ہیں، وہ بڑی ایفرٹس کے بعد انہوں نے مطلب پولیس کو دی، سب کو دی، بلکہ وہ سرکولیٹ بھی ہو رہی ہے۔ تو اٹ واز ویری شاکنگ فار ایوری بڈی۔ اور مینٹلی طور پہ ہمارا پورا علاقہ، پوری سوسائٹی، ہر جگہ پہ کام کرنے والی خاتون، مرد شوق کی کیفیت میں اس وقت جا رہا ہے، اور ایک گریف کی کیفیت میں ہے، جس کے اندر غصہ ہے، جس کے اندر یقین نہیں آ رہا، جس کے اندر بار بار بارگیننگ ہو رہی ہے کہ ہائے کاش وہ پکڑے جاتے، کاش وہ زندہ بچ جاتی۔ تو یہ ایک مینٹل سٹیٹ اس وقت آج کل ویسا چل رہا ہے۔ تو obviously بچوں سے میں ملا، دے آر ونڈرفل چلڈرن، حمدہ اینڈ حیدر، اینڈ ماشاء اللہ دونوں بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، اور بٹ دیر ویری بریو۔ جب سے سب آئے ان کے پاس، جب سے ان کو سب نے حوصلہ دیا، جب سے ان کو دل سے لگایا سب نے، پیرنٹس نے خاص طور پہ جو اور بچوں کے ہیں، جب ان کے کولیگس کے، گورنمنٹ سے لوگ آئے، اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ سے، پروونشل گورنمنٹ سے، تو دیکھیں ان سارے ایلیمنٹس کے بعد ان بچوں کا مرال، جو ایک شہید کے بچوں کا مرال ہوتا ہے، ویسے ہی مرال ان بچوں کا ہے ایگزیکٹلی، بالکل. اس وقت ایٹ دا مومنٹ۔ ٹھیک ہے، سو ایک کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، جو مہینے کے بعد شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے پوسٹ ٹرومیٹک گروتھ۔ تو یہ جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں لاسٹ بچوں سے ملا، بچے جو تھے وہ بہت زیادہ جس طرح ایک شہید کے بچے ہوتے ہیں ویسے مجھے ملے، ٹھیک ہے۔ سو obviously اب ہم سوسائٹی کا، ہم لوگوں کا، ہم کولیگس کا کام ہے کہ ہم ان کی جو خواہشات تھی وردہ کی، اپنے بچوں کے حوالے سے، ان کے ایجوکیشن کے حوالے سے، یہ سارا کچھ اس نے کس لیے کیا تھا؟ بچوں کو اچھا فیوچر دینے کے لیے کیا تھا۔ وہ کیوں اتنی محنت کرتی تھی، صبح آتی تھی، شام کو جاتی تھی۔ سو obviously we has a nation، اور ریاست کے طور پہ، قوم کے طور پہ، سوسائٹی کے طور پہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان بچوں کو ٹھیک. جو ہے، اور اس کی فیملی کو ہم اچھے سے اچھا۔ ڈاکٹر عامر یہ بتائیے کہ وہ 67 سونے کی بات بھی ہو رہی ہے، کچھ پیسوں کی بات ہو رہی ہے، چیکس باؤنس ہوئے، اور پیچھے ریکٹ ہے، منشیات فروش ہیں، کسی کی شاپ بھی ہے، فیبرک کا کاروبار کرتے ہیں، بیہائنڈ دا سین کچھ اور ہے، وہ میاں بیوی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سارے کلپریٹس وہ پکڑے جا چکے ہیں؟ آپ سیٹسفائی ہیں اب تک کی انویسٹیگیشن سے؟ جی، ڈیفینیٹلی وہ اپریہینڈ ہو گئے تھے، اور وہ جہاں تک ہمیں ڈیفینیٹلی میں اس چیز کو خود سارا فالو کر رہا تھا۔ ایون سنڈے کی رات کو بھی میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے ساتھ رات 11 بجے تک تھا، اور جب ان کی یہ جو شہادت کی انفارچونیٹ نیوز بریک ہوئی، آئی واز آلموسٹ the first to know۔ ڈیفینیٹلی میڈیا میں انکنفرم نیوز آلریڈی سرکولیٹ کر رہی تھی۔ اس کے بعد ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ تھا کہ سب سے پہلے ہم نے وی ٹرائی ٹو گیو ہر اسٹیٹ فیونرل۔ ان کی ڈیڈ باڈی کو میں خود ایمبولینس میں لے کے گیا، ان کے پیرنٹس کے ساتھ بھی ان ٹچ تھا، بیکاز ایک مورل رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ایک آفیشیل رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ کوشش کی کہ میں مورل رسپانسبلٹی اور آفیشیل رسپانسبلٹی دونوں پوری کروں۔
انویسٹیگیشن جب انیشیلی ہی جو کلپرٹس ہیں ان کو 3 کو اپریہینڈ کر لیا تھا، اور چوتھے کے لیے کیونکہ وہ ایبسکونڈر تھا اس کے لیے کوششیں جاری تھی. آج کی میرے پاس اپڈیٹ نہیں ہے، مگر پولیس از ویری ڈٹرمنڈ کہ وہ جو چوتھا کلپرٹ ہے شمریز کے نام سے، اس کو بھی جو ہے نا وہ اپریہینڈ کرے. ڈاکٹرز کے مطالبات تھے ڈیفینیٹلی بینگ پارٹ آف دا اسٹیٹ مشینری. میرا کام ہے کہ میں اپنی کولیگس کے انٹرسٹ اور ان چیزوں کو بھی خیال میں رکھوں، اور ان چیزوں کو جو ہے نا میک شور کہ ان کی جو سینٹیمنٹس ہیں اور ان کی جو وہ ہے رائٹس ہیں ان کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے. جو ڈاکٹرز نے ڈیمانڈ کی، پہلے ان کی ہم نے یہاں پہ ٹیم آرگنائز کی. ہمارے ہاسپٹل میں ARCC ہے، اینٹی ریپ کرائسس سیل، ڈسٹرکٹ میں ایک ہی ہوتا ہے جو اس ہاسپٹل میں تھی. یہاں پہ ہم نے میں نے اسی دن جس دن ان کی نیوز بریک ہوئی، ہم نے ایک فورنزک ایکسپرٹ جو ہمارا یو میڈیکل کالج ہے وہاں کے فورنزک ڈپارٹمنٹ سے فورنزک ایکسپرٹ، اور ایک میڈیکل لیگل آفسر اور ایک نان میڈیکل آفسر وہاں سے نامینیٹ کیے ان کے پوسٹ مارٹم کے لیے. اور یہاں سے جو ARCC کی فارمیشن ہے جس میں ڈسٹرکٹ گائنیکالوجسٹ، آرتھوپیڈک سرجن، جنرل سرجن، نیورو سرجن، کیجوالٹی میڈیکل آفسر، فیمیل کیجوالٹی میڈیکل آفسر، تو کم و بیش 12 ڈاکٹرز کی ٹیم اسمبل کی اور اس کا پوسٹ مارٹم ٹھیک. یہاں پہ ہم نے کروایا. اس کے بعد جہاں تک پولیس کی انویسٹیگیشنز ہیں وہ اس پہ ان کی ریزرویشنز تھیں میرے کولیگس کی، اور ڈیفینیٹلی ایک وہ ڈاکٹر احسن کی بات، سینٹیمنٹس لوگوں کے بہت زیادہ، ایکسپیکٹیشنز بھی بہت زیادہ اور بہت ہی اگریسونیس. تو اس میں GIT کی ڈیمانڈ ہوئی تھی، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی، وہ بھی ہمارے چیف منسٹر کے ڈائریکشن پہ ٹھیک.